السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ اس میں اسلامیات کو کور کرنے کا یہ پیٹرن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انبیاء کا سلسلہ ہے، پہلے اس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے 40 سالہ نبوت سے پہلے والی، پھر مکہ والی لائف اور مدنی لائف، اور اس طرح اسلامیات کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو زمین پہ بھیجا، اور ان کو زمین پہ بھیجنے کے بعد یہ اترے تھے سری لنکا میں۔ یہ ایشیا میں ہے سری لنکا۔ تو جو اماں ہوا تھی وہ تقریباً مکہ کے قریب جدہ کی پہاڑیوں میں ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا تھا، اور یہ دونوں تقریباً 40 سال کے بعد ادھر ابوا کے مقام پہ میدان عرفات میں ایک دوسرے کو ملے تھے۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو ٹائٹل ہیں، ابو البشر اور صفی اللہ، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا ہے قابیل، اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاف سے یعنی قابیل تھا، یہ قاتل تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ شادی کرنا چاہتا تھا لیہودہ سے، جو کہ حابیل کی جڑواں بہن تھی، اور حابیل کی شادی ہونا تھی اکلیمہ سے۔ تو اس سلسلے میں ان کا یہ کلیش ہوا تھا، اور اس نے قتل کر دیا تھا حابیل کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تیسرا بیٹا دیا، شیس علیہ السلام، جس کو گفٹ آف گاڈ بھی کہتے ہیں، گفٹ آف گاڈ۔ پھر اس سے انبیاء کا نیا سلسلہ آگے شروع ہوتا ہے۔ یہ پھر آگے جا کے اسی شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو میں گائیڈ کروں گا۔ جو MCQs آتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں، یہ کہ ان کے اوپر ٹوٹل 30 صحیفے نازل ہوئے۔ ان کا جو پیشن تھا وہ درزی تھا، تو اس کے بعد انہوں نے سوئی ایجاد کی، میتھ پہ کام کیا، اور ماہر فلکیات تھے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور چوتھے آسمان پر ان کی روح کو قبض کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جو نسل ہے، ان میں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے پھر میں بعد میں بتاتا ہوں، شیخ الانبیاء بھی اور نجی اللہ بھی۔ اچھا، انہوں نے 40 سال کی عمر سے تبلیغ سٹارٹ کی، اور 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن 40 سال سے سٹارٹ ہوئے اور 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن رزلٹ کیا نکلا کہ صرف 80 لوگ، کل 80 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو پھر انہوں نے بد دعا کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں تمام جوڑے جانوروں کے اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے ان کو بٹھا لینا۔ انہوں نے تقریباً وہ کشتی بنائی، اور 100 سال لگے کشتی بنانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان کو بتائی تھی کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھنا کہ عذاب اب آنے لگا ہے۔ تو اس کشتی میں پھر ان کے ساتھ جو یہ 80 لوگ تھے وہ بیٹھے، اور لیکن ان کا ایک بیٹا تھا کنان، ٹھیک ہے، کنان، اور ان کی جو وائف تھی WOUGHLA، واولا لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وائلا۔ تو یہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے۔ کنان نے کہا تھا کہ میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جاؤں گا اور میں سیلاب سے بچ جاؤں گا،
تو یہ دونوں بھی اسی بارش میں ہلاک ہو گئے تھے، طوفان نوح میں، ٹھیک ہے۔ وہ بارش 6 ماہ تک برستی رہی، 6 ماہ تک وہ بارش برستی رہی، اور پھر اسی وجہ سے ظاہری بات ہے 6 ماہ بارش ہو تو اس کو خشک ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، پانی تو بہت بلندیوں تک چلا گیا تھا۔ 50 سال تک کشتی چلتی رہی اور اسی پانی میں، بارش کے پانی میں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے جو ان کے جانور تھے کشتی میں، ان میں سے کبوتر کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہیں خشکی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو پھر انہوں نے بتایا جا کے، تو ترکی میں جا کے جوڈی ماؤنٹین کے پاس ان کی کشتی رک گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ لوگ بچے تھے، ان کی نسل میں سے 2 انبیاء آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حضرت صالح علیہ السلام اور دوسرا ہود علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف، یعنی یہ سواد ہے نا صالح، اسی سے سمود، یہ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور قوم سمود نے کیا کیا، ان کو بولا کہ کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ معجزہ کیا ہو، کہ اونٹنی ہو جس کی عمر 10 ماہ ہو لیکن حاملہ ہو، ٹھیک ہے۔ اونٹنی ہو اور وہ پتھر سے پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے 10 ماہ کی اونٹنی جو کہ حاملہ تھی پتھر سے پیدا کر دی، اور اس قوم نے کیا کیا، ہاں ایک اور مطالبہ تھا کہ وہ ایک جوڑ تھا کہ اس کا پانی بھی سارا پی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کی، لیکن جو اونٹنی اللہ نے پیدا کی، کیملز آف اللہ، ناقۃ اللہ بھی اس کو عربی میں لکھا ہوتا ہے، تو اس کو انہوں نے زخمی کر دیا، تو اس کے بعد پھر ان پہ عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے۔ زلزلے سے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف، یہ ہود ہے نا، میں اس کو یاد کرنے کے لیے عین پڑھتا ہوں، حضرت ہود علیہ السلام، تو ہود سے عاد، یہ قوم عاد کی طرف آئے تھے۔ یہ حضرت صالح قوم سمود کی طرف، یہ MCQs امپورٹنٹ ہے، اور یہ حضرت ہود عاد کی طرف، یہ VIP یعنی ویری امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کا جو بادشاہ تھا وہ شداد تھا۔ جب شداد کو حضرت ہود علیہ السلام نے تبلیغ کی تو وہ کہتا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ یہ لوگ کافی خوشحال قوم تھی یہ والی، تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو آپ کا اللہ ہمیں دے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نوازے گا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، تو جو حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا، اس نے وہ ساری چیزیں ادھر ہی اپنی سلطنت میں تیار کروائیں، اور جب اس اپنی بنوائی ہوئی جنت میں پہلی دفعہ انٹری کرنے لگا تھا، گھوڑے سے بھی پاؤں نیچے رکھنے ہی والا تھا کہ فرشتے نے آ کے اس کی روح قبض کر لی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی اور زراعت میں ایکسپرٹ تھی قوم سمود، جبکہ یہ پتھر کاٹنے میں، قوم ہود پتھر کاٹنے میں ایکسپرٹ تھی۔ تو یہ آندھی سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ قوم ہود کو آندھی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا۔ یہ ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام سے ہم شروع ہوتے ہیں، ان کے بیٹے شیز کی نسل سے حضرت ادریس آتے ہیں، اور پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام، نوح سے پھر آگے یہ 2، یہ ٹوٹل 1 2 3 4 اور 5 یہ ہو گئے۔ آگے والا سلسلہ کافی آسان ہے تقریباً۔ کیسے؟ جو حضرت عاد علیہ السلام ہے نا، ان کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود کو اس وقت کے کسی پادری نے بتایا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو کیا کرے گا، آپ کی خدائی کو چیلنج کرے گا۔ تو اس نے
حکم دیا کہ کوئی بھی ماں بچہ پیدا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر۔ جب یہ چھوٹے سے تھے، ابھی انہوں نے صورت سنبھالی، تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کا رب میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ انہوں نے بولا کہ میرا رب آپ کا والد ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے بولا کہ آپ کا والد نمرود ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کوئی انسان کیسے ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے نمرود نے حکم دے رکھا ہے۔ خیر آگے سلسلہ چلتا ہے، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ قوم نمرود جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اپنے ایک بڑے میلے پہ، پیچھے سے یہ بت توڑ دیتے ہیں ان کے سارے، اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو جب وہ قوم واپس آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے کہ یہ کیوں کیا؟ کہتے ہیں کہ اپنے بت سے پوچھ لو جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے، اسی نے توڑا ہوگا۔ اگر یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ان کے رب کیسے ہیں؟ تو میں مختصر کر کے بتاتا جا رہا ہوں، جسٹ اتنی بات جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر نمرود نے اسی وجہ سے آگ میں پھینک دیا، اور 40 دن تک تقریباً آگ میں رہے، لیکن زندہ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے آخری دنوں میں آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب واپس آئے تو نمرود کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے رب کو بولو جو ہمیں عذاب دینا دے دے، لیکن ہمیں 1 ماہ کی مہلت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 1 ماہ کی مہلت کے بعد اس قوم کو نمرود سمیت مچھروں سے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کی وجہ سے بت شکن بولا جاتا ہے۔ خلیل اللہ تو یہ فیمس ہے ان کا ٹائٹل، اور جد الانبیاء اور امام الناس یہ ان کے ٹائٹل ہیں 4، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھنے ہیں۔ اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کر لیتے ہیں، پھر ادھر تو ظاہر بات ہے کوئی رہ نہیں جاتا، یہ قوم ساری ہلاک ہو جاتی ہے۔ یہ ہجرت کرتے ہیں، فلسطین کی طرف جاتے ہیں، تو رستے میں ہجرت جب کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی چچا زاد وائف سارا کے ساتھ، ٹھیک ہے، چچا زاد وائف سارا کے ساتھ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، تو رستے میں ایک حکمران ہوتا ہے جس نے آرڈر دے رکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی عورت میری سلطنت میں آئے تو اس کو میرے دربار میں لے کے آنا ہے۔ جب یہ حضرت سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں جاتے ہیں تو وہ حضرت سارا علیہ السلام کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ جو سن ہو جاتے ہیں، تو اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، بہت ہی پائس پرہیزگار کوئی خاتون ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس نے کیا کیا، اس بادشاہ نے جو ادھر کا تھا، اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کہ یہ آپ اس سارا کی خدمت بھی کرے گی، اور ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کروا دی۔ تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔